بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے لڑکے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں رہتے تھے۔ جب مسلمان ہوئے تھے اس وقت یا 10 برس تھی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ان کے بعد یہ وہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے۔ مدینہ آ کر کافروں کے ساتھ جتنی لڑائیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنا پڑی ان سب میں حضرت علی بھی برابر شریک ہوتے رہے۔ لڑے حضرت علی کی شادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی شہزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوئی۔ جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہے حضرت علی نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک حسن اور دوسرا حسین۔ یہ دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدا ہو چکے تھے۔ ان دونوں نواسوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی۔ جب حضرت عثمان شہید کر دیے گئے تو انصار مہاجرین جمع ہوئے۔ مشورہ کیا حضرت علی کو خلیفہ بنایا جائے۔ اس مشورے میں سبائی یعنی عبداللہ بن سبا کے آدمی بھی تھے۔ سب لوگ اکٹھے ہو کر حضرت علی کے پاس آئے، ان سے اپنا مشورہ پیش کیا تو لیکن انہوں نے انکار کیا۔ جب لوگوں نے زیادہ اصرار کیا تو مجبوراً منظور کر لیا۔ مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت عثمان کے ایک عزیز حضرت معاویہ تھے جو حضرت عمر کے زمانے سے ملک شام کے گورنر چلے آ رہے تھے۔ ان کو حضرت عثمان کے شہید کیے جانے کا بڑا غم تھا۔ جب حضرت علی خلیفہ ہوئے حضرت عثمان کو جن لوگوں نے شہید کیا وہ حضرت علی کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت معاویہ نے حضرت علی سے کہا کہ ان لوگوں سے حضرت عثمان کے خون ناحق کا بدلہ لیا جائے، مگر حضرت علی کی حکومت ابھی اتنی مضبوط نہیں تھی۔ ہزاروں آدمی جو حضرت عثمان کے قتل کی سازش میں شریک تھے ان سے بدلہ لیتے۔ اس کے بعد حضرت علی نے حضرت معاویہ کو گورنر کے عہد سے برطرف کرنے کا حکم دے دیا، لیکن حضرت معاویہ نے ان کا یہ حکم نہیں مانا۔ اس لیے دونوں طرف لڑائیاں ٹھن گئی، دونوں طرف سے فوجی جمع ہوئی، بڑے گھمسان کی جنگ ہوئی۔ آخر نتیجہ یہ ہوا مسلمانوں کی 2 حکومتیں قائم ہو گئی۔ ملک شام اور اس کے آس پاس حضرت معاویہ کی حکومت ہوئی۔ عراق، حجاز وغیرہ کے علاقوں پر حضرت علی حاکم تھے۔ حضرت علی کی حکومت 4 سال 9 مہینے رہی، لیکن اتنی مدت میں ان کو اطمینان نصیب نہ ہوا۔ خود مسلمانوں کے ساتھ ان کی کئی لڑائیاں ہوئی جن میں دونوں طرف سے ہزاروں مسلمان مارے گئے۔ حضرت علی خلیفہ ہونے کے بعد مدینہ منورہ سے کوفہ چلے گئے، وہیں جا کر رہتے تھے۔ ایک دن صبح کی نماز کے لیے گھر سے سویرے نکلے، جو ہی مسجد میں قدم رکھا ایک شخص نے ان کے سر پر زور سے تلوار ماری۔ زخم اتنا گہرا تھا 2 روز کے بعد اسی چوٹ سے 17 رمضان 40 ہجری کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی کی اس بدبخت قاتل کا نام عبد الرحمن بن ملجم تھا، جو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا تھا۔ حضرت علی کی قبر کوفہ میں ہے۔